بنگلہ دیش کا اگلا وزیر اعظم کون ہوگا؟ سرویز کیا کہتے ہیں؟ کون کس کے ساتھ اتحاد کر رہا ہے؟ پرانی اور نئی سیاسی پارٹی میں کون آگے اور کون پیچھے دکھائی دے رہا ہے؟ کیا بنگلہ دیش اب واقعی آزادانہ فیصلہ کرے گا؟ جواب بیلٹ باکس میں بند ہے، مگر ایک بات طے ہے، اس انتخابات کے بعد نہ بھارت پہلے جیسا مطمئن رہے گا، نہ بنگلہ دیش پہلے جیسا خاموش۔ ڈھاکہ کی گلیوں میں اس بار جو شور ہے وہ صرف انتخابی نعروں کا نہیں، بلکہ ایک ایسے نظام کے ٹوٹنے کی آواز ہے جسے دہائیوں تک دہلی کی آشیرواد، بھارتی مفادات اور شیخ حسینہ واجد کی آہنی گرفت نے زندہ رکھا۔ یہ محض بنگلہ دیش کا الیکشن نہیں، بلکہ اس سیاسی ماڈل کا احتساب ہے جس میں قومی خودمختاری کو علاقائی وفاداریوں کے عوض گروی رکھا گیا، اختلافات کو غداری کہا گیا اور بھارت کو خوش رکھنے کے لیے اپنی ہی عوام پر گولیاں چلائی گئی۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ بنگلہ دیش کے انتخابات میں کون جیت اور کون ہار رہا ہے۔ دوستو، شیخ حسینہ واجد کا اقتدار صرف ایک سیاسی دور نہیں تھا، بلکہ ایک مکمل اسٹرکچر تھا۔ ایسا اسٹرکچر جو بھارت کے لیے محفوظ، پاکستان کے لیے مخاصمانہ اور بنگلہ دیشی عوام کے لیے گھٹن زدہ ثابت ہوا۔ بھارت کے ساتھ یک طرفہ معاہدے، سرحدی فائرنگ پر خاموشی، پانی کے تنازعات میں پسپائی اور داخلی سطح پر اختلافات کو کچلنے کے لیے ریاستی تشدد، یہ سب اس دور کی پہچان تھے۔ 2024 کی طلبہ تحریک نے صرف ایک وزیر اعظم کو نہیں گرایا، بلکہ اس پورے بیانیے کو زمین بوس کر دیا جس میں کہا جاتا تھا کہ بنگلہ دیش کی بقا صرف حسینہ اور بھارت کے گٹھ جوڑ میں موجود ہے۔ آج جب عوامی لیگ پابندی کا شکار ہے اور شیخ حسینہ بھارت میں پناہ لیے بیٹھی ہیں، تو بنگلہ دیش کی سیاست ایک غیر معمولی خلا سے دوچار ہے۔ اسی خلا میں جماعت اسلامی ابھر کر سامنے آئی ہے، وہ جماعت جسے حسینہ کے دور میں صرف کچلا گیا، بلکہ تاریخ کے کٹہرے میں کھڑا کر کے سیاسی طور پر دفن کرنے کی کوشش بھی کی گئی، مگر سیاست قبرستان نہیں اور دبایا گیا بیانیہ اکثر زیادہ شدت سے واپس آ جاتا ہے۔ دوستو، فروری 12 کا الیکشن محض ایک تاریخ نہیں، بلکہ 55 سالہ سیاسی تسلسل کا ممکنہ بریک پوائنٹ ہے۔ ایک طرف بی این پی ہے جو ماضی کا آزمودہ مگر تھکا ہوا چہرہ، اور دوسری طرف جماعت اسلامی جو خود کو نیا متبادل بنا کر پیش کر رہی ہے، حالانکہ اس کی جڑیں 1941 تک جاتی ہیں۔ فرق یہ ہے کہ اس بار جماعت اسلامی تنہا نہیں، بلکہ ایک ایسے اتحاد کے ساتھ میدان میں ہے جس میں 2024 کی بغاوت کی بعد گشت بھی شامل ہے۔ جماعت اسلامی کی طاقت اس بار صرف نعروں میں نہیں بلکہ نمبروں میں بھی بول رہی ہے۔ حالیہ سرویز کے مطابق بی این پی اور جماعت کے درمیان فرق 1 یا 2% تک محدود ہو چکا ہے۔ دسمبر 2025 میں ایک امریکی ادارے کے سروے میں بی این پی 33% اور جماعت 29% پر تھی، مگر جنوری 2026 کے مقامی سروے نے یہ فاصلہ تقریباً ختم کر دیا ہے۔ جماعت 33.6% کے ساتھ بی این پی کے شانہ بشانہ کڑی ہے۔ بنگلہ دیش کی سیاست میں یہ کوئی معمولی تبدیلی نہیں ہے، بلکہ طاقت کے توازن میں واضح دراڑ ہے۔ یہ ابھار کسی مذہبی لہر کا اچانک نتیجہ نہیں، بلکہ ایک طویل ریاستی جبر کا رد عمل ہے۔ 15 سال تک جماعت اسلامی کو صرف سیاسی حریف نہیں بلکہ ریاستی دشمن بنا کر پیش کیا گیا۔ پھانسی پانے والے رہنما، جیلوں میں سڑتے کارکن، جبری گمشدگیاں اور متنازع جنگی جرائم ٹریبیونل، یہ سب شیخ حسینہ کے دور کی وہ یادگاریں ہیں جنہوں نے جماعت اسلامی کو کمزور نہیں بلکہ مظلوم بیانیہ دیا۔ عالمی انسانی حقوق کے اداروں نے ان ٹرائل پر سوالات اٹھائے، مگر دہلی کی خاموش حمایت نے حسینہ کو کھلی چھوٹ دیے رکھی۔ جماعت اسلامی کی اصل طاقت اس کی تنظیمی ساخت میں ہے۔ اندازاً 2 کروڑ حامی، 2.5 لاکھ رجسٹرڈ اراکین، خواتین کی باقاعدہ شمولیت اور ملک گیر نیٹ ورک، یہ سب اسے نئی بننے والی جماعتوں پر واضح برتری دیتے ہیں۔ اسلامی چھاترا شیور کی یونیورسٹی کیمپسز میں حالیہ فتوحات اس بات کا ثبوت ہے کہ نوجوان ووٹر اب صرف اسٹیٹس کو کے خلاف نہیں بلکہ متبادل کی تلاش میں ہے۔ لیکن جماعت اسلامی یہ بھی جانتی ہے کہ بنگلہ دیش میں صرف مذہبی شناخت اقتدار کی کنجی نہیں، اس لیے اس نے نیشنل سٹیزن پارٹی کے ساتھ اتحاد کیا ہے، وہی پارٹی جو 2024 کی طلبہ تحریک سے ابھری اور جس کی سیاست بھارت نواز اسٹیٹس کو کے خلاف مزاحمت پر کڑی ہے۔ ایک ہندو امیدوار کو ٹکٹ دینا محض علامتی قدم نہیں بلکہ اس بیانیے کو توڑنے کی کوشش ہے کہ جماعت اقلیت دشمن ہے۔ یہ خطرناک مگر حساب شدہ سیاسی چال ہے۔ بنگلہ دیش میں عوام ذاتی طور پر مذہبی ضرور ہے، مگر ووٹ دیتے وقت وہ روٹی، روزگار، مہنگائی اور کرپشن کو ضرور دیکھتے ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں جماعت اپنی صاف ستھری اور منظم شبیہ کو استعمال کرنا چاہتی ہے۔ جماعت کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ شریعت نافذ کرنے نہیں بلکہ آئین کے اندر رہ کر ادارہ جاتی اصلاحات لانا چاہتی ہے، ایک ایسا وعدہ
जो हसीना के दौर में महज नारा बनकर रह गया था, मगर बाजी एक साया बनकर साथ चल रहा है। 1971 की जंग, पाकिस्तान की हिमायत, रजाकार फोर्सेस का किरदार, ये सब जमात के लिए बोझ है। मगर यहाँ एक नया सवाल जन्म ले रहा है, क्या बांग्लादेश की नई नस्ल भारत नवाज तारीख नवीसी से हटकर अपने फैसले खुद करना चाहती है? क्या वो पाकिस्तान दुश्मनी को कौमी शनाख्त का लाजमी जुज़्व मानने के लिए तैयार है, या खित्ते में तबादुल की सियासत चाहती है? यही वो मकाम है जहाँ पाकिस्तान का हवाला आम हो जाता है। हसीना के दौर में पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात मुंजमद रहे, मगर उनके जवाल के बाद दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती रवाबत में बेहतरी के आसार नुमाया है। तिजारत, राब्ते और सिफारती सतह पर बातचीत, ये सब इस बात की निशानदेही करते हैं कि बांग्लादेश अब यकतरफा भारतीय कैंप का हिस्सा रहने पर मजबूर नहीं। आलमी सतह पर अगर जमात इक़्तिदार में आती है तो भारत के साथ ताल्लुकात सबसे बड़ा इम्तिहान होंगे। नरेंद्र मोदी की बीजेपी और जमात इस्लामी ये इम्तदाद दिल्ली के लिए सियासी डरावना ख्वाब बन सकता है। पानी, सरहद, इमिग्रेशन, ये मसाइल किसी भी हुकूमत के लिए चैलेंज है, मगर जमात के लिए इसलिए ज्यादा मुश्किल होंगे क्योंकि वो भारत के दबाव को कबूल करने के मूड में दिखाई नहीं देती। असल बात यह है कि ये इलेक्शन इस्लाम बामुकाबला सेकुलरिज्म नहीं, बल्कि दिल्ली नवाज स्टेटस को बामुकाबला खुद मुख्तार इस्लाहात का है। अवामी लीग की गैर मौजूदगी ने स्टेट को बदल दिया है और इसी बदलते स्टेज पर जमात खुद को एक संजीदा दावेदार के तौर पर पेश कर रही है। लेकिन मौका और इक़्तिदार में फ़र्क होता है, और इक़्तिदार हमेशा इम्तिहान मांगता है। अगर जमात इम्तिहान में कामयाब होती है तो ये जनूबी एशिया की सियासत में एक नई मिसाल होगी। एक ऐसी जमात जो रियासती जबर, आलमी तनकीद और इलाकाई दबाव के बावजूद इक़्तिदार तक पहुंचे। और अगर नाकाम होती है तो भी ये तय हो चुका है कि शेख हसीना का दौर ख़त्म हो चुका, और भारत अब बांग्लादेश की सियासत को अकेला कंट्रोल नहीं कर सकता।